النبي المصطفى ابن زمزم وصفا النبي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين صدق اللہ العظیم۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا طلسم، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ اور جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دے دیں۔ سامعین، بزرگان محترم، آج کی یہ نشست تحفظ ناموس رسالت کانفرنس میں اکابر علماء کرام کی موجودگی میں ناچیز بہت مختصر وقت میں اپنی معروضات پیش کرنے کی جرات کرتا ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور حضور علیہ السلام سے ہماری محبت قلبی ہے، دینی ہے، اور یہ محبت صرف چند رسمی چیزوں پر محدود نہیں ہے۔ آج ایک ملعون مردود جس کا نام بھی زبان پہ لینا میں باعث گناہ سمجھتا ہوں، لیکن اس کمظرف اور ملعون لعنتی شخص جو وسیم رضوی کے نام سے معروف ہے، اس نے ایک بہت ہی زہریلے اور دیش اور انسانیت کی تخریب کاری میں پیش رہنے والے یتی نرسمہانند سے ملاقات کی ہے، اور اس نے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں گستاخی کرنے کے لیے قصداً ایک ایسی کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا رسم اجرا بموچن اس نے اس ملعون شخص سے کرایا ہے جو انسانیت کا، اسلام کا اور بھارت دیش کا دشمن ہے۔ بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا کو جو توڑنا چاہتا ہے، اس ملعون شخص سے اس نے اس کا اجرا کرایا ہے۔ میں صاف طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں، اور یاد رکھیے کہ یہ اپنی دنیا اور عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جن پر ان ملعون اور مردود لوگوں کی تحریروں کا اور ان کے بیانات کا اور ان کے قلم سے نکلے ہوئے زہروں کا کوئی اثر ہوگا، اس لیے کہ لاکھ ڈالا جائے مجھ پر بدگمانی کا غبار، آئینہ دھندلا نہیں سکتا میرے کردار کا۔ میرے آقا کائنات کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کیریکٹر
آپ کا جیون اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات نے دنیا کو امن و آشتی عطا کی ہے، دنیا میں سلامتی پھیلائی ہے، اور دنیا کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ایسے انسان جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، اور سنسار میں بسنے والے انسانوں میں سے ایسے لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر کے، آپ کی تعلیمات کو سن کر کے، آپ کی زندگی کا مطالعہ کر کے، آپ کی سیرت کی اسٹڈی کر کے وہ راہ راست پر آ گئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر اپنی جانوں کو لٹانے والے بن گئے۔ ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کا ایک جمع غفیر ہے کہ جو کل تک اسلام کے دشمن تھے اور اسلام کے خلاف آوازیں اٹھا رہے تھے اور اسلام کے خلاف بول رہے تھے، جب انہوں نے حقیقت حال سے واقفیت حاصل کی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو تعصب کی نظر سے نہیں، غیر جانبدار ہو کر جب آپ نے مطالعہ کیا ہے، لوگوں نے پڑھا ہے، تو وہ تمام کے تمام لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا دم بھرنے لگے۔ میں اس ملک بھارت کا اس وقت ایک جیتا جاگتا ثبوت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اسلامی منچوں میں اور اسلام کے جلسوں میں بہت بے باکی کے ساتھ انسانیت کا پیغام، امن کا پیغام، شانتی کا پیغام پھیلانے والی ایک ایسی معروف شخصیت لکشمی شنکراچاریہ جی کی ہے۔ یہ لکشمی شنکراچاریہ جی بھی کسی زمانے میں ان مردودوں کے مغالطے میں اور ان کے بہکاوے میں آ کر کے انہوں نے اسلام کے خلاف اسلامک آتنکواد کا اتہاس نامی ایک کتاب لکھی تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی دلوں کو کھولتا ہے، جب شرح صدر کرتا ہے، جب لوگوں کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے، تو اس کے دل میں بسے ہوئے غبار کو صاف کر دیتا ہے، آنکھوں میں بصارت کے ساتھ بصیرت عطا کر دیتا ہے۔ یہی کچھ ہوا لکشمی شنکراچاریہ جی کے ساتھ۔ لکشمی شنکراچاریہ جی نے جب اسلام کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا، تو انہوں نے اس کتاب کی رد میں، اپنی کتاب ہی کے رد میں خود کتاب لکھی، اور یہ کہیے کہ یہ آنے والی کتاب، جس کتاب کو انہوں نے لکھا، جس کا نام اسلام آتنک یا آدرش ہے، یہ کتاب پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک میں لاکھوں لاکھ کی تعداد میں فروخت کی گئی، لوگوں نے پڑھا، اور ہزاروں لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک کا مطالعہ کر کے، حضور کی زندگی سے متاثر ہو کر کے یہ کہنے لگے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اس لیے ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس ملعونوں کو بھی اگر ہدایت سے نوازنا چاہے تو نواز دے، ورنہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی عصمت اور آپ کی عفت کو بچانے کے لیے ہم اپنی جانوں کی بازی لگا دیں گے۔ ہم حکومت ہند سے اور یو پی کی حکومت سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں اور یہ اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ حکومت ان دونوں ملعونوں پر، وسیم رضوی پر بھی اور یتی نرسمہانند پر بھی کڑی کارروائی کرے، اور جو دھارمک ایکٹ ہے اس ایکٹ کے تحت ان پر مقدمہ درج کرائیں اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ پھر یہ آئندہ ایسی جرات نہ کر سکے، ورنہ ہم مسلمان بھی اپنے رسول کی عصمت اور اپنے رسول کی عظمت اور ناموس محمدی کے لیے اپنے جانوں کو لٹانے کے لیے اور جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وما توفیق